ہائے ہائے ہائے، کیا مصیبت ہے، اس المیہ پر کیسے یقین کروں؟ لعنت ہو تم گستاخوں پر، ہمارے مقدس خداؤں کے حدود میں داخل ہو کر ان کی اعانت کی ہے۔ ہالینڈ کا خدا ہم پر غضبناک ہوگا اور فلاڈیلفیا کی زمین کو تباہ کر دے گا۔ دیکھو دیکھو ذرا دیکھو ہمارے خداؤں کی کس طرح بے حرمتی کی ہے۔ اس گستاخی پر خدا ہم پر آگ برسائیں گے۔ اوہ جوپیٹر کی پناہ، اپولون کی پناہ، کس طرح یقین کیا جائے، کس طرح باور کیا جائے۔ علی جناب، علی جناب، علی جناب، علی جناب، علی جناب، دیکھیے دیکھیے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ یہ حادثہ کب ہوا؟ کل رات صاحبہ، نہیں معلوم ان پس فطرتوں نے کیسے جرأت کی۔ خداؤں سے کہو کم سے کم اپنی تو حفاظت کریں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کہو جا کے جی جی، ہم لوگ شہر سنبھالیں یا خداؤں کو؟ تم تو کاہن اعظم ہو، کم سے کم تمہاری تو سنیں گے۔ جو حکم علی جناب۔ یہ کیسے خدا ہے؟ اس کا مطلب اس شہر میں ایسے بہادر خدا پرست اور بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ چلو گیلس۔ اطاعت عالی جناب۔ یقین کرنا مشکل ہے علی جناب جولیس، کچھ نامعلوم افراد نے آدھی رات میں عبادت گاہ پر حملہ کر کے خداؤں کے تمام بتوں کو توڑ دیا ہے۔ اب یہ کس کا کام ہے؟ کسی کو خبر نہیں۔ اگر وہ دیوانہ ہو جائے تو صحیح ہے۔ اے طاقتور جوپیٹر، اے قادر والا جوپیٹر، شہنشاہ کو پتہ چل جائے تو ہماری خیر نہیں۔ کچھ نہ کہنا۔ تو نے دیکھا کہ کس طرح تیرے اور دوسرے خدا کے مجسمے کو توڑ ڈالا، کیا تو انہیں اپنے غضب کی آگ میں نہیں جلائے گا؟ اگر یہ خبر شہنشاہ تک پہنچ گئی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ عالی جناب، ایک برا حادثہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی معلوم ہوا ہے کہ خداؤں کے مجسموں کو بعض عبادت گاہوں میں توڑ دیا گیا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ کل رات۔ فی الحال اس مسئلے پر خاموش رہو۔ شہنشاہ کو بدامنی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ معلومات حاصل کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ سنا ہے جناب شہنشاہ اپنے شکار کو بہت دور سے شکار کر لیتے ہیں۔ شکار کرنا اہم نہیں ہے، ہوشیار رہو کہ تم خود کہیں شکار نہ ہو جاؤ۔ بعض لوگ شکار کرتے ہیں اور بعض خود شکار ہو جاتے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ تم کو اس سے کہیں زیادہ نگرانی حکومت کے حالات کی ہونا چاہیے جناب دقیانوس، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکار کرنے کے بجائے خود شکار ہو جاؤ۔ کیا جناب عالی کو کچھ ناگوار گزرا ہے؟ نہیں، صرف تمہیں خبردار کرنا چاہتا تھا کہ اپنے درباریوں اور ساتھیوں سے ہوشیار رہو۔ اس نئے دین نے روم میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل کھڑی کر رکھی ہے۔ جناب کو اگر کسی پر شک ہو تو صرف ایک اشارہ کیجئے حضور۔ میں نے صرف تم کو خبردار کیا ہے۔ جانتے ہو، اگر ایک آدمی، صرف ایک آدمی نے ان رومیوں اور درباریوں میں سے اس پیغمبر ناصری کی بات کی تو سمجھ لو کہ سارا روم تہوبالا ہو جائے گا۔ یعنی وہ جناب میکسیمیلین اور بانو ہیلن کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر خدا نے چاہا اور ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی ساری معلومات بھول جائے گا۔ واہ جناب والا، بہت خوب۔ عالی جناب، ایک اور شکار۔ شہنشاہ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ یعنی کس کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں معلوم۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عالی جناب، شہنشاہ کے نگہبان کو کسی نے تیر مار کے ہلاک کر دیا۔ تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کوئی شہنشاہ پر حملہ کرنے والا ہے، جاؤ تیر مارنے والے کو تلاش کرو۔
बेचारे सिपाही, तू भी शहंशाह की भेंट चढ़ गया। सब्र से काम लो कि खुदावंद साबरीन के हमरा है। सब्र उनके लिए है जो ज़िंदगी चाहते हैं और सब्र के ज़रिए मसाइब को बर्दाश्त करना चाहते हैं। लेकिन आपके बाद तो हमारे लिए मरना अच्छा है। लेकिन मेरे बाद तो आपके फ़राइज़ से ज़्यादा अहम है। मेरी राह की पैरवी और उसका जारी रखना और हमारी बेटी की परवरिश। आपकी राह मौत है और मैं भी वही इंतखाब करूंगी। हमारी राह खुदा की राह है। हमने खुदा का रास्ता अपनाया है, तुम भी ऐसा ही करो। बानो हिलन के साथ शायद इस जिम्मेदारी के बोझ को ज्यादा आसानी से उठा सको। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ रहूं। चाहती हो कल के मरने वालों में एक और शख्स का इजाफा हो? मैं चाहती हूँ कल आपके साथ रहूं, बस यही। हम सब खुदा के साथ हैं। उसके साथ हो तो हमारे साथ हो। तुम तहम्मुल करना बेहतर जानती हो। कैसे कर सकती हूँ? लोडिया, बैठ जाओ। आज चाहता हूं तुम्हें जी भर के देख लूं। शायद मुझे तुम्हारे दीदार का मौका दोबारा ना मिल सके। क्या बात है? इतनी ज्यादा खुशी की क्या वजह है? अभी तक खुशी की कोई वजह ही नहीं थी मेरे पास, लेकिन आज शब मौऊद है। वो रात की खामोशी को तोड़ दूंगा। शमशीर किस लिए? शमशीर को तेज कर रहा हूं, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। शहंशाह की ज़ियाफत में शमशीर की जरूरत? आप शहंशाह के महल में नहीं जाएंगे? आखिर आपका इरादा क्या है? नहीं, अभी तक नहीं मालूम कि मेरा इरादा क्या है। फ़कत इतना जानता हूं कि एक बहुत बड़ा दिन है। आज शब खुदा है, शब यगाना परस्ती है, शब बुत शिकनी है। शहंशाह और उनके खुदाओं की मौत है। कल जुदाई का दिन, मौत का और जिंदगी के खात्मे का दिन। जो खुदा वंदे आलम इरादा करेगा वही होगा। और तुमसे मेरी दरख्वास्त यही है कि तुम खुदा वंदे आलम की मशीयत के सामने साबिर रहो। ये जिंदगी की उम्र कितनी मुख्तसर है। हाँ, मुख्तसर तो है, लेकिन काबिल कद्र है। अगर मेरे साथ कोई वाकया पेश आ जाए तो तुम मैक्सिमिलियन के घर चली जाना। हेलेन तुमको तसल्ली देगी। क्या तुम्हारे बाद तसल्ली और तस्कीन मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? खुदा बेहतरीन तसल्ली देने वाला है। हम खुदा की राह में हलाक होंगे और तुम भी खुदा के लिए सब्र से काम लो।
یہ آخری موقع، ہمیں کل کیا کرنا ہے یہ آج ہی طے کر لیں۔ مناسب وقت پر کام تمام کرنے کے لیے ہمیں مکمل طریقے سے تیار رہنا چاہیے۔ تو کیا آپ کے خیال میں کل مقصد پر عمل کرنے کے لیے مناسب دن ہوگا؟ میں خدا کی امداد کو محسوس کر رہا ہوں۔ ظلم کی زنجیروں کو توڑ دو، پہاڑ کی بلندیوں پہ آواز دو کہ خدا کا دن قریب ہے۔ یعنی کل ہم کو خدا کے لیے آواز بلند کرنا ہوگا، ہاں؟ دوسرے الفاظ میں ہم موت کو انتخاب کر لیں؟ نہیں، ہم زندگی کی راہ اپنا رہے ہیں۔ موت تو ایک سواری ہے جھوٹے خداؤں کو رونتے ہوئے خدائے واحد تک پہنچنے کے لیے۔ آپ کے خیال میں ہمارا یہ کام ظلم کو ختم کر دے گا؟ شاید ختم نہ بھی کر سکے۔ جب سے ہم یہاں موجود ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم ظالموں کا ساتھ کیوں دیں کہ دوسرے ہم کو ستمگر قرار دیں؟ صحیح ہو یا غلط، اس شہر کے، روم کے اور دیگر مقامات کے بہت سے لوگ ہمیں صاحب فکر سمجھتے ہیں۔ ہم اگر شہنشاہ کی بندگی کو ٹھکرا دیں اور خداؤں کا انکار کر دیں تو بے شک سبھی لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہم کو بھی ان گمراہ مسیحیوں کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی ہمارے عقیدے سے باخبر نہیں ہوگا؟ جنہیں آپ گمراہ سمجھ رہے ہیں بت پرستوں سے کہیں بہتر ہیں۔ نہیں، میں تو ایسا نہیں سوچتا۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری قربانی سے ہمارا دین اور پھیلے گا اور شہنشاہیت کا بت ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس تنگ و تاریک دنیا میں موت سے زیادہ بھی کوئی چیز شیرین ہو سکتی ہے۔ گیلس، انہیں ودا کرو۔ اطاعت میرے مالک، تو پھر کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، کل ملیں گے۔ ابھی تک جاگ رہے ہو ہیلن؟ ہاں، جاگ رہی ہوں اور خوابوں کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ دیر یا جلد ہمیں کچھ کرنا تھا اور یہ بہترین موقع ہے۔ چاہتی ہوں کہ کل کے اجتماع میں میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ تو ارکمت کا کیا ہوگا؟ ارکمت کا خدا بڑا ہے، بے شک وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تمہیں اور تلمیخہ اور یوانس کی بیویوں کو چاہیے کہ لوگوں کو آگاہ کریں۔ میں مصلحت نہیں سمجھتا کہ تم کل کی ضیافت میں شریک ہو۔ اگر تم بھی ماری گئیں تو پھر ہماری راہ کو کون جاری رکھے گا؟ میں نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، میری دنیا، ہاں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں برداشت کر سکتی ہوں؟ میں پہچانتا ہوں
کر سکتی ہے. مجھے یقین ہے, بھروسہ ہے تم پر. تمہیں کیا لگتا ہے تم سے جدائی میرے لیے آسان ہے؟ نہیں نہیں. خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے ابھی تک اس دنیا میں تم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا ہے. لیکن کیا کروں, فیصلے کا وقت آ گیا ہے. اور میرے معبود کے درمیان رابطے کو یہی فیصلہ رقم کرے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر صحیح فیصلہ کیا جائے تو خدا بھی ہماری مدد کرے گا اور تمہیں صبر عنایت کرے گا. ہمت سے کام لو ہیلین, اس طرح تو ارکمید بھی جاگ جائے گا. کیا بات ہے؟ کیا ہوا بانو؟ میری خدا میری مدد کرو, وہ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. وہ جا رہے ہیں. پاپا ماں کیوں رو رہی ہے؟ کچھ نہیں بیٹے, کوئی بات نہیں ہے. وہ ہم کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم, موت میرے لیے بہتر ہے, لیکن یہ ذلت کبھی برداشت نہیں کر سکتا. کس قدر درد سے فرمایا ہے میرے مولا مسیح نے. میں نے بندوں کی پرورش کی, ان کو عزت دی, ان کے سروں کو عزیز بنا کے بلند کیا, لیکن انہوں نے مجھے ذلیل سمجھا. لیکن میں ان سے فوراً ہی انتقام نہ لوں گا, تاکہ سمجھیں کہ میں ایک انسان سے کہیں زیادہ ہوں.